بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف خود حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب ہیں، اور یہ پلیٹ فارم ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، جس پر ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم اس وقت صفحہ نمبر 421 پر آ گئے ہیں، اور جہاں پر ہم پڑھیں گے جو کہ پچھلی آڈیو نمبر 43 میں ہم نے خطبہ نمبر 158 کا آغاز کر دیا تھا، لیکن وہ کیونکہ لمبا ہے تو وہ اس میں مکمل نہیں ہو پایا تھا، تو میں اس کی 2 لائنیں تھوڑا سا پیچھے سے اس کو لے کے چلوں گی تاکہ پھر وہ اس کی کنٹینیوشن ہو جائے۔ اس میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے جوتی ٹانکتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے، اور بے پالان کے گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ گھر کے دروازے پر ایک دفعہ ایسا پردہ پڑا تھا جس میں تصویریں تھیں، تو آپ نے اپنے ازواج میں سے ایک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسے میری نظروں سے ہٹا دو۔ جب میری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آرائشیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ نے دنیا سے دل ہٹا لیا تھا اور اس کی یاد تک اپنے نفس سے مٹا ڈالی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی سج دھج نگاہوں سے پوشیدہ رہے، تاکہ نہ اس سے عمدہ لباس حاصل کریں اور نہ اسے منزل خیال کریں اور نہ اس میں زیادہ قیام کی آس لگائیں۔ انہوں نے اس کا خیال نفس سے نکال دیا تھا اور دل سے اسے ہٹا دیا تھا اور نگاہوں سے اسے اوجھل کر رکھا تھا۔ یوں ہی جو شخص کسی شے کو برا سمجھتا ہے تو نہ اسے دیکھنا چاہتا ہے اور نہ اس کا ذکر سننا گوارا کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و خصائل میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہیں دنیا کے عیوب و قبائح کا پتہ دیں گی، جبکہ آپ اس دنیا میں اپنے خاص افراد سمیت بھوکے رہا کرتے تھے، اور باوجود انتہائی قرب منزلت کے اس کی آرائشیں ان سے دور رکھی گئیں۔ چاہیے کہ دیکھنے والا عقل کی روشنی میں دیکھے کہ اللہ نے انہیں دنیا نہ دے کر اس کی عزت بڑھائی ہے یا اہانت کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اہانت کی ہے تو اس نے جھوٹ کہا اور بہت بڑا بہتان باندھا، اور اگر یہ کہے کہ عزت بڑھائی ہے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ نے دوسروں کی بے عزتی ظاہر کی، جبکہ انہیں دنیا کی زیادہ سے زیادہ وسعت دے دی ہے۔ پیج نمبر 422 پہ ہم آ گئے۔ وسعت دے دی ہے اور اس کا رخ اپنے مقرب ترین بندے سے موڑ رکھا ہے۔ پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے نشان قدم پر چلے اور انہی کی منزل میں آئے، ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو قرب قیامت کی نشانی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا قرار دیا ہے۔ دنیا سے آپ بھوکے نکل کھڑے ہوئے اور آخرت میں سلامتیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ آپ نے تعمیر کے لیے کبھی پتھر پر پتھر نہیں رکھا، یہاں تک کہ آخرت کی راہ پر چل دیے اور اللہ کی طرف بلاوا دینے والے کی آواز پر لبیک کہی۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک پیشوا جیسی نعمت عظمیٰ بخشی کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور قدم بقدم چلتے ہیں انہی کی پیروی میں۔ خدا کی قسم، میں نے اپنی اس قمیص میں اتنے پیوند لگائے ہیں کہ مجھے پیوند لگانے والے سے شرم آنے لگی ہے۔ مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کیا آپ اسے اتاریں گے نہیں؟ سوالیہ نشان۔ تو میں نے اسے کہا کہ میری نظروں سے دور ہو کر صبح کے وقت ہی لوگوں کو رات کے چلنے کی قدر ہوتی ہے اور وہ اس کی مدح کرتے ہیں۔
تو یوں ہم نے خطبہ نمبر 158 کو سامعین یہاں پر مکمل کر لیا، اور اب ہم خطبہ نمبر 159 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمکتے ہوئے نور، روشن دلیل، کھلی ہوئی راہ شریعت اور ہدایت دینے والی کتاب کے ساتھ بھیجا۔ ان کا قوم و قبیلہ بہترین قوم و قبیلہ اور شجرہ بہترین شجرہ ہے۔ پیج 423۔ بہترین شجرہ ہے کہ جس کی شاخیں سیدھی اور پھل جھکے ہوئے ہیں۔ ان کا مولد مکہ اور ہجرت کا مقام مدینہ ہے، کہ جہاں سے آپ کے نام کا بول بالا ہوا اور آپ کا آوازہ یعنی 400 پھیلا، آپ کا آوازہ 400 پھیلا۔ اللہ نے آپ کو مکمل دلیل، شفا بخش نصیحت اور پہلی جہالتوں کی تلافی کرنے والے پیغام دے کر بھیجا، اور ان کے ذریعے سے شریعت کی نامعلوم راہیں آشکار کیں اور غلط سلط بدعتوں کا قلع قمع کیا، اور قرآن و سنت میں بیان کیے ہوئے احکام واضح کیے۔ تو اب جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو اس کی بدبختی مسلم، اس کا شیرازہ درہم برہم اور اس کا منہ کے بل گرنا سخت و ناگزیر اور انجام طویل حزن اور مہلک عذاب ہے۔ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، ایسا بھروسہ کہ جس میں ہمہ تن اس کی طرف توجہ ہے، اور ایسے راستے کی ہدایت چاہتا ہوں کہ جو اس کی جنت تک پہنچانے والا اور منزل مطلوب کی طرف بڑھنے والا ہے۔ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی کل رستگاری کا وسیلہ اور نجات کی منزل دائمی ہوگا۔ اس نے اپنے عذاب سے ڈرایا تو سب کو خبردار کر دیا، اور جنت کی رغبت دلائی تو اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دنیا اور اس کے فنا و زوال اور اس کے پلٹ جانے کو کھول کر بیان کیا۔ جو چیزیں اس دنیا سے تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں ان سے پہلو بچائے رکھو، کیونکہ ان میں سے ساتھ جانے والی تو بہت ہی تھوڑی ہیں۔ دنیا کی پیج 424۔ دنیا کی منزل اللہ کی ناراضگیوں سے قریب اور اس کی رضامندیوں سے دور ہے۔ اللہ کے بندوں، اس کی فکر اور اس کے دھندوں سے آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ تمہیں یقین ہے کہ آخر یہ جدا ہو جانے والی ہے اور اس کے حالات پلٹا کھانے والے ہیں۔ اس دنیا سے اس طرح خوف کھاؤ جس طرح کوئی ڈرنے والا اور اپنے نفس کا خیر خواہ اور جاں فشانی کے ساتھ کوشش کرنے والا ڈرتا ہے۔ تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کے جو گرنے کی جگہیں دیکھی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ ان کے جوڑ بند الگ الگ ہو گئے، نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ کان، ان کا شرف و وقار مٹ گیا، ان کی مسرتیں اور نعمتیں جاتی رہیں، اور بال بچوں کے قرب کے بجائے علیحدگی اور بیویوں سے ہم نشینی کے بجائے ان سے جدائی ہو گئی۔ اب نہ وہ فخر کرتے ہیں اور نہ ان کی اولاد ہوتی ہے، نہ ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے کے ہمسایہ بن کے رہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، ڈرو جس طرح اپنے نفس پر قابو پا لینے والا اور اپنی خواہش کو دبانے والا اور چشم بصیرت سے دیکھنے والا ڈرتا ہے، کیونکہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے، نشانات قائم ہیں، راستہ ہموار ہے اور راہ سیدھی ہے۔ تو سامعین، یہاں پہ خطبہ نمبر 159 مکمل ہو گیا الحمدللہ، اور اب ہم خطبہ نمبر 160 کی طرف چل پڑے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ جی، لکھا ہے کہ حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو اس منصب سے الگ رکھا حالانکہ آپ اس کے زیادہ حقدار تھے؟ تو مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اے برادر بنی اسد، تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور بے راہ ہو کر چل نکلے ہو، اس کے باوجود چونکہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس و لحاظ ہے اور تمہیں سوال کرنے کا حق بھی ہے، تو اب دریافت کیا ہے تو پھر جان لو کہ ان لوگوں کا اس منصب پر خود اختیاری سے جم جانا، باوجود یہ کہ ہم نسب کے اعتبار سے بلند تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ قرابت بھی قوی تھا، ان کی یہ خود غرضی تھی جس میں کچھ لوگوں کے نفس اس پر مرمٹے تھے اور کچھ لوگوں کے نفسوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی، اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور اس کی طرف بازگشت قیامت کے روز ہے۔ اس کے بعد حضرت نے بطور تمثیل یہ مصرع پڑھا کہ چھوڑو اس لوٹ مار کے ذکر کو،
جس کا چاروں طرف شور مچا ہوا تھا۔ یہاں پہ یہ فقرہ ختم ہوا۔ اب جہاں یہ فقرہ بیان ہوا ہے سامعین، وہاں پہ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہم جا کے تفصیل میں پڑھیں، تو ہم پڑھ لیتے ہیں چلیے ابھی، کیونکہ یہ خطبہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے اور تفصیل بھی اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو آئیے جہاں پہ لکھا ہے نا کہ چھوڑو، تو آئیے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ عرب کے مشہور شاعر امراء القیس کے ایک شعر کا مصرع ہے، جس کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ اس شعر کا واقعہ یہ ہے کہ جب امراء القیس کا باپ ہجر کندی مارا گیا تو وہ قبائل عرب میں چکر لگاتا تھا تاکہ ان کی مدد سے اپنے باپ کا قصاص لے سکے۔ چنانچہ بنی جدیلہ کے ایک شخص طریف توئرے یفے کے یہاں چند دن ٹھہرا اور پھر وہاں سے اپنے کو غیر محفوظ سمجھ کر چل دیا اور خالد ابن سدوس کے ہاں جا اترا۔ اس دوران میں بنی جدیلہ کا ایک شخص باعث ابن خیواؤ یہ سواد خویس کا اونٹ ہکا لایا۔ امراء القیس نے اپنے میزبان سے اس کا شکوہ کیا تو اس نے کہا کہ تم اپنی اونٹنیاں میرے ساتھ کر دو، میں تمہارے اونٹ ان سے واپس لائے دیتا ہوں۔ چنانچہ خالد ان کے ہاں گیا اور ان سے کہا کہ تم نے میرے مہمان کے اونٹوں کو لوٹ لیا ہے، تمہیں ان اونٹوں کو واپس کر دینا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ نہ تمہارا مہمان ہے اور نہ تمہاری زیر حمایت ہے۔ خالد نے قسم کھا کر کہا کہ واقعی میرا مہمان ہے اور یہ اس کی اونٹنیاں میرے پاس ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ پھر ہم وہ اونٹ واپس دیے دیتے ہیں۔ کہا تو یہ لیکن ان اونٹوں کو واپس کرنے کے بجائے ان اونٹنیوں کو بھی ہکا کر لے گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہ اونٹ خالد کے روانہ کر دیے تھے اور اس نے امراء القیس کو دینے کے بجائے خود ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب امراء القیس کو اس کا پتہ چلا تو اس نے چند اشعار کہے، جن کا ایک شعر یہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان اونٹوں کا ذکر چھوڑو جنہیں لوٹا جا چکا ہے، اب ان اونٹنیوں کی بات کرو کہ جو ہاتھ سے جا رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت نے اس شعر کو بطور تمثیل پیش کرنے سے مقصد یہ ہے کہ جب کہ معاویہ برسر پیکار ہے اس کی بات کرو اور ان لوگوں کی غارت گریوں کا ذکر رہنے دو کہ جنہوں نے پیغمبر کے بعد میرے حق پر چھاپا مارا۔ وہ دور گزر چکا ہے، اب اس دور کے فتنوں سے نپٹنے کا وقت ہے، لہٰذا وقت کی بات کرو اور بے وقت کی راگنی نہ چھیڑو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ سائل نے یہ سوال جنگ صفین کے موقع پر کیا تھا جبکہ جنگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور کشت و خون کا گرم بازاری تھی۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں جو لکھا ہے۔ تو آئیے اب خطبہ مکمل کرتے ہیں۔ خطبہ ہم نے یہاں سے چھوڑا تھا کہ چھوڑو اس لوٹ مار کے ذکر کو، یہ جس کا چاروں طرف شور مچا ہوا تھا۔ اچھا جی، اب یہ آگے میں پڑھ رہی ہوں، لکھا ہے کہ اب تو اس مصیبت کو دیکھو کہ جو ابو سفیان کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے، مجھے تو اس پر زمانے نے رلانے کے بعد ہنسایا ہے اور زمانے کی موجودہ روش سے خدا کی قسم کوئی تعجب نہیں ہے۔ اس مصیبت پر تعجب ہوتا ہے کہ جس سے تعجب کی حد ہو گئی ہے اور جس نے بے راہ رویوں کو بڑھا دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اللہ کے روشن چراغ کا نور بجھانا چاہا اور اس کے سرچشمہ ہدایت کے فوارے کو بند کرنے کے درپے ہوئے اور میرے اور اپنے درمیان زہریلے گھونٹوں کی آمیزش کی۔ اگر اس ابتلا کی دشواریاں ہمارے اور ان کے درمیان سے اٹھ جائیں تو میں انہیں خالص حق کے راستے پر لے چلوں گا، اور اگر کوئی اور صورت ہو گئی تو پھر اس پر حسرت و افسوس کرتے ہوئے تمہارا دم نہ نکلے۔ تو اب ہم یہ پیج نمبر 425 پر آ گئے ہیں، 425 سے 426 پہ آگے۔ دم نہ نکلے اس لیے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سامعین، یہاں پر ختم ہو گیا ہے یہ خطبہ، اور اب ہم پیج 426 پر ہیں اور خطبہ نمبر 161 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو بندوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، ندی نالوں کا بہانے والا اور ٹیلوں کو سر سبز و شاداب بنانے والا ہے۔ نہ اس کی اولیت کی کوئی ابتدا اور نہ اس کی ازلیت کی کوئی انتہا ہے۔ وہ ایسا اول ہے جو ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی مدت کی حد بندی کے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پیشانیاں اس کے آگے سجدے میں گری ہوئی ہیں،
پیج 227، سجدے میں گری ہوئی ہیں اور لب اس کی توحید کے معترف ہیں۔ اس نے تمام چیزوں کو ان کے پیدا کرنے کے وقت ہی سے جداگانہ صورتوں اور شکلوں میں محدود کر دیا تھا تاکہ اپنی ذات کو ان کی مشابہت سے الگ رکھے۔ تصورات سے محدود و حرکات اور اعضاء و حواس کے ساتھ متعین نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے، اور نہ یہ کہہ کر اس کی مدت مقرر کی جا سکتی ہے کہ وہ کب تک ہے۔ وہ ظاہر ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس سے ظاہر ہوا۔ وہ باطن ہے مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ کس میں۔ وہ نہ دور ہے، نہ دور سے نظر آنے والا کوئی ڈھانچہ ہے کہ مٹ جائے، اور نہ کسی حجاب میں ہے کہ محدود ہو جائے۔ وہ چیزوں سے اس طرح قریب نہیں کہ ساتھ چھو جائے، اور نہ وہ جسمانی طور پر ان سے الگ ہو کر دور ہوا ہے۔ اس سے کسی کیا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کسی لفظ کا دہرایا جانا، کسی بلندی کا دور سے جھلکنا اور کسی قدم کا آگے بڑھنا پوشیدہ نہیں ہے، نہ اندھیری راتوں میں اور نہ چھائی ہوئی اندھیاریوں میں کہ جن پر روشن چاند اپنی کرنوں کا سایہ ڈالتا ہے، اور نورانی آفتاب طلوع و غروب کے چکروں میں اور زمانے کی ان گردشوں میں اندھیرے کے بعد نور پھیلاتا ہے کہ جو آنے والی رات اور جانے والے دن کی آمد و شد سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ہر مدت و انتہا اور ہر گنتی و شمار سے پہلے ہے۔ اسے محدود سمجھ لینے والے جن اندازوں اور اطراف و جوانب کی حدوں اور مکانوں میں بسنے اور جگہوں میں ٹھہرنے کو اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، پیج نمبر 228 اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، وہ ان نسبتوں سے بہت بلند ہے۔ اچھا جی، وہ ہم نے پڑھ لیا، وہ ان نسبتوں سے بہت بلند ہے۔ حدیں تو اس کی مخلوق کے لیے قائم کی گئی ہیں اور دوسروں ہی کی طرف ان کی نسبت دی جایا کرتی ہے۔ اس نے اشیاء کو کچھ ایسے مواد سے پیدا نہیں کیا کہ جو ہمیشہ سے ہوں، اور نہ ایسی مثالوں پر بنایا کہ جو پہلے سے موجود ہوں، بلکہ اس نے جو چیز پیدا کی اسے مستحکم کیا، اور جو ڈھانچہ بنایا اسے اچھی شکل و صورت دی۔ کوئی شے اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی، نہ اس کو کسی اطاعت سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسے پہلے مرنے والوں کا ویسا ہی علم ہے جیسا باقی رہنے والے زندہ لوگوں کا، اور جس طرح بلند آسمانوں کی چیزوں کو جانتا ہے ویسے ہی پست زمینوں کی چیزوں کو پہچانتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ اے وہ مخلوق کہ جس کی خلقت کو پوری طرح درست کیا گیا ہے، اور جسے شکم کی اندھیاریوں اور دوہرے پردوں میں بنایا گیا ہے اور ہر طرح سے اس کی نگہداشت کی گئی ہے، تیری ابتدا مٹی کے خلاصے سے ہوئی، اور تجھے جانے پہچانے ہوئے وقت اور طے شدہ مدت تک ایک جماؤ پانے کی جگہ میں ٹھہرایا گیا کہ تو جنین ہونے کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پھرتا تھا۔ نہ تو کسی پکار کا جواب دیتا تھا اور نہ کوئی آواز سنتا تھا۔ پھر تو اپنے ٹھکانے سے ایسے گھر میں لایا گیا کہ جو تیرا دیکھا بھالا ہوا نہ تھا، اور نہ اس سے نفع حاصل کرنے کے طریقے پہچانتا تھا۔ کس نے تجھ کو ماں کی چھاتی سے غذا حاصل کرنے کی راہ بتائی اور ضرورت کے وقت طلب مقصود کی جگہ پہنچوائیں؟ بھلا جو شخص ایک صورت و اعضاء والی کے پہچاننے سے بھی عاجز ہو، وہ اس کے پیدا کرنے والے کی صفات سے کیسے عاجز و درماندہ نہ ہوگا، اور کیوں کر مخلوقات کسی حد بندیوں کے ساتھ اسے پا لینے سے دور نہ ہوگا۔ سامعین، یہاں پہ خطبہ نمبر 161 بھی ختم ہو گیا اور ہم پیج 229 پہ ہیں، اور اب ہم خطبہ نمبر 162 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ، میں تو جب ایک خطبہ آگے پڑھتی ہوں ساتھ ساتھ شکر ادا کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھی جو میرے ساتھ مل کر سن رہے ہیں وہ بھی شکر ادا کرتے ہوں گے، کیونکہ ہماری سپیڈ بڑی اچھی جا رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، خطبہ نمبر 162 پہ آ گئے ہم۔ لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئی تھیں ان کا گلہ کیا، اور چاہا کہ حضرت ان کی طرف سے بات چیت کریں اور لوگوں کو رضامند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں، چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ لوگوں، میرے پیچھے منتظر ہیں
لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے قضیوں کو نپٹاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں جبکہ اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا۔ سامعین، یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہے نا کہ خدا کی قسم، وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جا کے تفصیل میں پڑھیں، لیکن وہ تفصیل تھوڑی سی لمبی ہے، تو میرے خیال سے کہ ہم اس کو بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے ہم خطبہ مکمل کر لیتے ہیں۔ جی، لکھا ہے کہ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو، اور نہ کوئی ایسی چیز بنانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں، اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا، اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی سنا، جس طرح ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے تم بھی رہے، اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے، اور تم تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے قریب تر بھی ہو، اور ان کی پیج 430 پہ ہم آ گئے، اور ان کی ایک طرح کی دامادی بھی تمہیں حاصل ہے کہ جو انہیں حاصل نہ تھی۔ کچھ اپنے دل میں اللہ کا بھی خوف کرو، خدا کی قسم اس لیے تمہیں سمجھایا نہیں جا رہا ہے کہ تمہیں کچھ نظر آ نہ سکتا ہو، اور نہ اس لیے یہ چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں علم نہ ہو، اور لا علمی کے کیا معنی، جبکہ شریعت کی راہیں واضح اور دین کے نشانات قائم ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ انصاف پرور حاکم ہے جو خود بھی ہدایت پائے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرے، اور جانی پہچانی ہوئی سنت کو مستحکم کرے اور انجانی بدعتوں کو فنا کرے۔ سنتوں کے نشانات جگمگا رہے ہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے بدتر وہ ظالم حکمران ہے جو گمراہی میں پڑا رہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی ہوئی سنتوں کو تباہ اور قابل ترک بدعتوں کو زندہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم کو اس طرح لایا جائے گا کہ نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی عذر خواہ، اور اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس میں اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی گھومتی ہے، اور پھر اسے جہنم کی گہرائیوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم اس امت کے وہ سربراہ نہ بنو کہ جسے قتل ہی ہونا ہے، چونکہ کہا گیا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا حاکم مارا جائے گا جو اس کے لیے قیامت تک قتل و خون ریزی کا دروازہ کھول دے گا، اور اس کے تمام امور کو اشتباہ الف شین تیب الف ہے میں ڈال دے گا، اور اس میں فتنوں کو پھیلائے گا۔ پیج 431، فتنوں کو پھیلائے گا کہ وہ لوگ حق کو باطل سے الگ کر کے نہ دیکھ سکیں گے، اور وہ فتنوں میں دریا کی موجوں کی طرح الٹے پلٹے کھائیں گے، اور انہی میں تہو بالا ہوتے رہیں گے۔ تم مروان کی سواری نہ بن جاؤ کہ وہ تمہیں جہاں چاہے کھینچتا پھرے، اور جبکہ تم سن رسیدہ بھی ہو چکے ہو اور عمر بھی بیت چکی ہے۔ عثمان نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے مہلت دیں کہ میں ان کی حق تلفیوں سے عہدہ برا ہو سکوں، تو آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا تعلق مدینے سے ہے اس میں تو کوئی مہلت کی ضرورت نہیں، البتہ جو جگہیں نگاہوں سے اوجھل اور دور ہیں ان کے لیے اتنی مہلت ہو سکتی ہے کہ تمہارا فرمان وہاں تک پہنچ جائے۔ تو یوں سامعین ہم نے یہ خطبہ مکمل کر لیا، اور اس میں یہ خطبہ نمبر 162 تھا جو ہم پڑھ رہے تھے، اور اب میں جو اس کے بارے میں تفصیلات تھیں میں وہ پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اس آڈیو میں مکمل کر سکیں گے یا نہیں۔ کہ آپ کو یاد ہے خطبے میں جہاں پہ لکھا تھا
کہ لکھا تھا کہ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں. یہ جملہ اس پہ اشارہ تھا کہ ہم آگے پڑھیں. لکھا ہے حضرت عثمان کے دور خلافت میں جب حکومت اور اس کے کارندوں کے ستائے ہوئے مسلمان اکابر صحابہ تک اپنی فریاد پہنچانے کے لیے مدینے میں سمٹ آئے تو پرامن طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ حضرت عثمان سے مل کر انہیں سمجھائیں بجھائیں کہ وہ مسلمانوں کے حقوق پامال نہ کریں اور ان فتنوں کا سدباب کریں جو رعیت کے لیے تباہی کا باعث بن رہے ہیں. جس پر حضرت ان کے یہاں تشریف لے گئے اور اس موقع پر یہ کلام ارشاد فرمایا ہے. امیر المومنین نے معزت میم واو عین زوئے تے کی تلخیوں کو خوشگوار بنانے کے لیے تمہید میں وہ لب و لہجہ اختیار کیا ہے جو اشتعال دلانے کے بجائے ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرے اور فرائض کی جانب متوجہ کرے. چنانچہ ان کی صحابیت شخصی اہمیت اور شیخین کے مقابلے میں پیغمبر سے ان کی خاندانی قرابت کو ظاہر کرنے سے اسی فرض شناسی کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ یہ موقع ان کی مدح سرائی کا نہ تھا کہ آخر کلام سے آنکھیں بند کر کے اسے قصیدہ شرف سمجھ لیا جائے، جبکہ اس تمہید سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے تھے جان بوجھ کر کرتے تھے. ایسا نہ تھا کہ انہیں علم و اطلاع نہ ہو اور لا علمی کی بنا پر ان کی لغزشوں کو قابل مواخذہ نہ سمجھا جائے. ہم پیج 432 پہ آ گئے. نہ سمجھا جائے. ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے، ان کی تعلیمات کو سننے، ان کے طرز عمل کو دیکھنے اور اسلامی احکام پر مطلع ہونے کے بعد ایسا طور طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے دنیا اسلام چیخ اٹھے کوئی فضیلت ہے، تو پھر اس تعریض کو بھی مدح سمجھا جا سکتا ہے. اگر وہ فضیلت نہیں ہے تو پھر اسے بھی مدح نہیں کہا جا سکتا. حالانکہ جن لفظوں کو مدح سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے وہ ان کے جرم کی سنگینی ثابت کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ بے خبری و لا علمی میں جرم اتنا سنگین نہیں ہوتا جتنا کہ جانتے بوجھتے ہوئے جرم کا ارتکاب اس کے وزن کو بڑھا دیتا ہے. چنانچہ اگر راستے کے نشیب و فراز سے ناواقف شخص گھپ اندھیرے میں ٹھوکر کھائے تو اسے معذور سمجھ لیا جاتا ہے، اور اگر راستے کے گڑھوں سے واقف دن کے اجالے میں ٹھوکر کھائے تو اسے سرزنش کے قابل سمجھا جاتا ہے. اور اگر اس موقع پر اسے کہا جائے کہ تم آنکھیں بھی رکھتے ہو اور راستے کی اونچ نیچ سے بھی واقف ہو، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس کی وسعت علمی و روشنی چشم کو سراہا جا رہا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے آنکھوں کے ہوتے ہوئے پھر راستے کے گڑھوں کو نہ دیکھا اور جاننے بوجھنے کے باوجود پھر سنبھل کر نہ چلا. لہٰذا آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر اور جاننا نہ جاننا یکساں ہے. اگلا پیراگراف ہے کہ اس سلسلے میں ان کی دامادی پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم کا عقد یکے بعد دیگرے ان سے کیا. اس کی وجہ شرف ماننے سے قبل یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دامادی عثمان کی نوعیت کیا ہے. تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس میں اولیت کا شرف حضرت عثمان کو حاصل نہ تھا، بلکہ ان سے پہلے رقیہ و ام کلثوم ابو لہب کے بیٹوں اتبا و اتبیہ عین تے بے ہے و عتیبہ عین تے یہ بے ہے و عتیبہ سے منسوب تھیں، مگر ان کو باوجود پہلا داماد ہونے کے قبل از بعثت کے صاحبان شرف میں بھی اب تک شمار نہیں کیا گیا، تو یہاں کسی جوہر ذاتی کے بغیر اس نسبت کو کس بنا پر سرمایہ افتخار سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ اس رشتے کی اہمیت کے متعلق نہ کوئی سند ہے اور نہ اس ماحول میں اس طرف کوئی توجہ پائی جاتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ کسی اہم ترین عظمت کی مالک شخصیت اور ان میں معاملہ دائر تھا، پھر یہ منتخب ہو کر یہ شرف پا گئے، یا یہ کہ ان دونوں بیٹیوں کو تاریخ و حدیث و سیر میں کسی کرداری شخصیت کی حیثیت سے پیش کیا گیا.
پیش کیا گیا ہو، جس کی وجہ سے اس رشتے کو خاص اہمیت دے کر ان کے لیے درجۂ امتیاز قرار دیا جائے۔ اگر قابل بعثت اتباع و اتیبا سے ان کا بیاہ جانا اس بنا پر صحیح سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت مشرکین کے ساتھ عقد کی حرمت کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا، تو یہاں پر بھی صحت عقد کے لیے صرف ظاہری اسلام کی شرط تھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے زبان سے اقرار شہادتیں بھی کیا، زبان سے اقرار شہادتین بھی کیا اور بظاہر ایمان بھی لائے، لہٰذا اس عقد کو صرف ظاہر اسلام کی دلیل تو قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی امتیاز کو اس کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہی کہاں مسلم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلبی بیٹیاں تھیں، جبکہ ایک طبقہ ان کے صلب رسول ہونے سے انکار کرتا ہے، اور وہ انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن حالہ کی اور اولاد ان کے پہلے شوہر کی اولاد قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ابو القاسم الکوفی ہے یا کونی، متوفی سن 452 ہجری میں فرماتے ہیں۔ اچھا سامعین، اب ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں، اور میں اسی جملے سے اگلی آڈیو میں شروع کروں گی کہ جہاں سے یہ ہے کہ اور انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن حالہ، یہاں سے شروع کرتا ہوں گی، کیونکہ پیج 432 ختم ہو گیا ہے اور ہماری آڈیو کا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے، تو ہم اگلی آڈیو میں ملیں گے اس سے آگے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔